السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں، جہاں بھی ہیں خوش باش ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے لرن انگلش ان اردو ٹیوٹوریلز کا، اور آج کا ہمارا یہ لیسن انٹروڈکٹری لیسن ہے۔ تو آئیے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آؤٹ لائن بتا دوں کورس کی، کچھ بیسک انفارمیشنز اس کورس کے بارے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کورس کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، کون سے لوگوں کو مائنڈ میں رکھ کے ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کتنا یہ کورس آپ کے لیے آگے چل کے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بگنرز لیول۔ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہوگا بگنرز لیول کہ یہ کورس یا اس کورس کا یہ حصہ جو ہے بگنرز لیول جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، ان لوگوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے، جو ابھی انگلش لینگویج کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں، بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ This part will address the needs of those people who know very little about English language and its use۔ جو لوگ انگلش لینگویج اور اس کی یوز کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، ابھی ان کو بیسکس کے بارے میں بھی کچھ خاص علم نہیں ہے، بالکل بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ تو اس کورس کا آغاز ہم بالکل شروع سے کریں گے، ہم بالکل بہت ہی بیسک چیزوں سے ہم سٹارٹ لیں گے، تاکہ ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جن کو بھی انگلش لینگویج کے بارے میں بہت کم پتہ ہے، بہت تھوڑا پتہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم بہت کم ہوتی ہے، کارخانوں میں، فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ سیکھ سکیں۔ تو یہ بگنرز لیول ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ بگنرز لیول کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ لیول آ جاتا ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ لیول۔ جب آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لینگویج کی بیسکس کے بارے میں پتہ ہے، آپ بیسکس کے بارے میں کلیئر ہیں، بنیادی جو قواعد و ضوابط ہیں، رولز ہیں لینگویج کے، ان کو آپ جانتے ہیں۔ Those people who know the basics of the language but they face problem in speaking the language۔ تو یہ کورس ان کی جو نیڈس ہیں ان کو ایڈریس کرے گا۔ وہ لوگ جو ابھی لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کو بولتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، لینگویج کو یوز تو کر لیتے ہیں لیکن اچھے سے یوز نہیں کر سکتے، زیادہ بہتر طریقے سے یوز نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیوں یوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ بول کیوں نہیں سکتے، اس میں کچھ پرابلمس ہیں، جس طرح کہ کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے انگلش، تو انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہمیں کانفیڈنس کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے۔ ہم اپنے کلیگس کے ساتھ یا اپنے ساتھ آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جس سوسائٹی میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کمیونٹی میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں ہم لینگویج کو یوز کرتے ہوئے، انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم کانفیڈنس جو ہے ہمارا وہ شیٹر ہو جاتا ہے لوگوں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور انگلش لینگویج کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ یا پھر اس کے بعد یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ نیٹیوز نہیں ہیں تو ہمیں پہلے اردو میں ہمارے ذہن میں جملہ آتا ہے، پھر ہم اس کو انگلش میں کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں ہی، اور اس کے بعد پھر بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح زبان کے اندر جو تسلسل ہوتا ہے، ایک فلوئنسی ہوتی ہے، اس کا ایشو آتا ہے، بہت اٹک کے بولنا پڑتا ہے، بہت رک کے سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ یہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں، ہمارا انٹرمیڈیٹ لیول ان پرابلمس کو دور کرے گا، ان کو سلوشنز دے گا، اور ان کو ایسی پریکٹسز دے گا جن کو کرتے ہوئے، جن مشقوں کو کرتے ہوئے وہ اپنے ان پرابلمس پر بآسانی
قابو پا سکتے ہیں. تیسرا جو لیول ہے وہ ہے ایڈوانس لیول، یعنی کہ جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو آپ بگنرز اور انٹرمیڈیٹ لیول کو کراس کر چکے ہیں اور اب آپ ایک اچھے یوزر بن چکے ہیں لینگویج کے. آپ آلموسٹ بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے آپ کو اور پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو پرابلم آ رہی ہے لینگویج کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنے میں. کچھ پروفیشنل جارگنز ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے. اس سے مراد یہ کہ جیسے ہم عدالت چلے جاتے ہیں، کچہری چلے جاتے ہیں، اب وہاں پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری اپنی زبان میں ہو رہا ہوتا ہے، اردو میں، لیکن پھر بھی وہ جو ٹرمز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں ان کی یا پروفیشنل جارگن جو ہوتا ہے ان کا، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. اور اس کے علاوہ ہمیں جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے، اس لیول پہ پہنچنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایک دوسری پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اچھا لٹریری پیس آتا ہے، لائک کوئی اچھا ڈرامہ، شیکسپیئر کا لکھا ہوا ڈرامہ، مارلو کا لکھا ہوا کوئی ڈرامہ آ جاتا ہے، برنارڈ شاہ کا کوئی ڈرامہ، اس کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یا پوئٹری کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، کوئی ناول آ جاتا ہے اس کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یا اچھی خط و کتابت کرنا چاہتے ہیں اس میں پرابلم ہو رہی ہے، تو ایڈوانس لیول آپ کی ان جو کچھ آپ کے تھوڑے بہت لوپ ہولز رہ گئے ہیں، تھوڑی بہت کمیاں رہ گئی ہیں لینگویج میں، آپ کی جو ہے نا، آپ کو ایک کمپیٹنٹ یوزر کہلانے سے کچھ دور ہیں آپ ابھی، تو ان پرابلمس کو ایڈریس کرے گا. اور انشاءاللہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچ جائیں گے، اس کو کلیئر کر لیں گے، یو آر گوئنگ ٹو بی اے کمپیٹنٹ یوزر، اے ویری گڈ ایکسلنٹ یوزر آف انگلش لینگویج. میں آپ کو ایک اور چیز بھی واضح کر دوں کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اور مین پرپز از ٹو میک یو اے پروفیشنٹ یوزر آف انگلش لینگویج، وہ آپ کو ایک پروفیشنٹ یوزر بنانا ہے انگلش لینگویج کا. ہمارے یہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے گرامر پہ، یا گرامر سیکھ لیں، رولز سیکھ لیں، ریگولیشن سیکھ لیں، وہ ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے لینگویج کا یوز. اور یوز میں جب لینگویج آتی ہے، جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو بیسکلی 2 سکلز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، وہ ہے اسپیکنگ اور لسننگ، بولنا اور سننا. تو ہمارا مین فوکس یہ ہوگا کہ آپ کو پروفیشنٹ یوزر بنایا جائے انگلش لینگویج کا، اور فوکس کیا جائے اسپیکنگ اور لسننگ پہ. گرامر کو ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے، ہر 4-5 لیسنز کے بعد ایک گرامر کا لیسن ہم ضرور انکلوڈ کریں گے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارا مین فوکس وہ اسپیکنگ اور لسننگ پہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کورس آؤٹ لائن جو میں نے دی ہے اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کورس کو پسند کریں گے. آپ ریگولر کلاسز لیتے رہیے. اگر آپ ریگولر کلاسز لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور انگلش لینگویج کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا، اور آپ ایک اچھے یوزر بن سکتے ہیں انگلش لینگویج کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.